بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب سیگمنٹ کا 26واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس سیگمنٹ کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے اس سیگمنٹ کو اخیر تک دیکھا کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ آج کا پہلا سوال ہم نے لیا ہے مولانا وسیم صاحب شہید نگر کا۔ کہتے ہیں کہ نماز یا روزے کے فدیے وارثین پر واجب ہیں یا نفل؟ بھائی مولانا، بات اس طرح سے ہے کہ اگر مرحوم شخص جن کی طرف سے آپ فدیہ ادا کرنے چلے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو وصیت کی ہے تو تہائی مال میں سے، یعنی جو پراپرٹی میں ملا ہے، وراثت میں جو ملا ہے، اس میں سے تہائی مال جو ہوگا، تہائی مال میں سے ان کی وصیت کو پورا کرنا آپ کے لیے واجب ہوگا، یعنی ان کے اس فدیے کو ادا کرنا آپ کے لیے واجب ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تو پھر اگر آپ پھر بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نفل ہوگا۔ اور بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس کی فکر ہونی بھی چاہیے، اور جو دوسرے ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب کے طور پر میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے والد یا ہماری والدہ یا جو بھی ہمارے متعلقین، ہمارے بڑے جو بھی ہمیں اتنا سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، یا اتنی سارا بہرحال ہمارا سرمایہ رہے ہیں وہ، اور اب اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی متروکہ نمازیں یا ان کی چھوٹے ہوئے روزے وغیرہ، ان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم ان کا فدیہ ادا کریں۔ لیکن بہرحال اگر انہوں نے وصیت نہیں بھی کی، یعنی واجب والا فدیہ آپ نہیں دے رہے، نفل والا بھی دے رہے ہیں، تب بھی بہرحال اس کا نفع ان کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ آگے کہتے ہیں کہ فدیے کے حقدار کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، جو لوگ زکوٰۃ کا مال لینے کے حقدار ہیں، یعنی یوں کہیے جو مصرف زکوٰۃ کے مال کا ہے وہی فدیے کے مال کا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں یعنی اس کے حقدار ہیں کہ وہ لیں، تو وہی لوگ فدیے کے بھی حقدار ہیں کہ فدیہ بھی ان کو دیا جائے۔ یا دینی وہ کام جن میں زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے، ان جگہوں پر فدیے کا مال بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مزید یہ کہتے ہیں کہ غیر حاجی کو حج بدل کے لیے بھیجنا کیسا ہے؟ جس آدمی نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، بشرط کہ اس پر فرض نہیں تھا، یہ بھی ایک بات ہے۔ اگر اپنے مال کی کمی کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا، یعنی اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے حج نہیں کیا، اگر ایسے آدمی کو آپ اپنے کسی مرحوم کی طرف سے، اپنے کسی عزیز متوفی کی طرف سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے والد والدہ دادا دادی کوئی بھی، ان کی طرف سے اگر آپ حج بدل کراتے ہیں تو ایسے آدمی کو بھی بہرحال حج بدل کے طور پر بھیجا جا سکتا ہے جس نے مال کی کمی کی بنیاد پر ابھی حج نہیں کیا، اور بہرحال یہ حج بدل ہو بھی جائے گا۔ اگلا سوال حیا کائنات گورکھپور سے کہتی ہیں، مفتی صاحب لیڈیز مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کر سکتی ہیں؟ خواتین کو چاہیے کہ آہستہ آواز سے قرات کریں۔ ان کا اصل سوال جو ہے بآواز بلند قرات کر سکتی ہیں، یہ ہے ان کا سوال۔ تو بآواز بلند کے بجائے آہستہ آواز کے ساتھ قرات کریں، لیکن اگر کسی نے قرات کی اور اس طرح سے کی کہ تھوڑی سی آواز نکلی، تو اس میں اس بات کا خیال ان کو رکھنا چاہیے تھا کہ کسی غیر محرم کے کان میں ان کی آواز نہ پڑے۔ بہرحال اگر یہ کسی تنہائی کے مکان میں تھیں اور انہوں نے تھوڑا بہت آواز سے اگر قرات کر لی تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو آہستہ آواز سے آہستہ ہی آواز سے ان کو پڑھنا چاہیے۔
اور اگر مان لیجئے بلند آواز سے پڑھنے کا شوق ہے تو وہ بلند آواز ایسی بالکل نہیں ہونی چاہیے جس کو کوئی غیر محرم سنے، اور اس کی عادت بھی ان کو نہیں بنانے کی اجازت ہوگی۔ بائی دی وے کبھی شوق میں ہوتا ہے آدمی، کبھی ہو گیا ایسا، کسی تنہائی کے مکان میں یہ تھے جہاں غیر محرم کے کانوں تک آواز پہنچنے کا خدشہ نہیں تھا، وہاں انہوں نے کبھی بائی دی وے ایسا کر لیا۔ بہرحال نماز نہیں دہرانی ہے اس صورت میں، لیکن اس کو اپنی عادت بالکل نہیں بنانا ہے۔ آگے ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب اگر نماز میں تحیات آدھا پڑھ لیا اور اگر غلطی ہو جائے یا بھول جائے تو کیا دوبارہ اتحیات پڑھ سکتے ہیں اور کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ بے وجہ دوبارہ نہیں کرنا ہے، بے وجہ دوبارہ اتحیات نہیں پڑھنی ہے، یعنی 2 بار بے وجہ اتحیات نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی معقول وجہ ہو، جیسے کہ بھول گئے، آگے کیا پڑھوں یاد ہی نہیں آ رہا، ہوتا ہے کبھی ایسا بھی، آگے کیا پڑھوں یاد ہی نہیں آ رہا، اگلا لفظ یاد ہی نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے کو تھوڑا پیچھے سے پڑھ کر لائیں گے تو یاد آ جائے گا، اس طور پر اگر پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یا کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی بڑی مسٹیک ہو گئی ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سیکھتے نہیں ہیں، نہ اس کا تلفظ کا ہمیں پتہ، نہ اس کے ترجمہ و مفہوم کا پتہ۔ اگر ہمیں ترجمہ اس کا یاد ہوگا تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کیا صحیح پڑھ گئے ہم، کیا غلط پڑھ گئے، اور کس کا مطلب غلط ہو گیا، کس کا مطلب صحیح ہو گیا، لیکن بس ہے ہی نہیں معاملہ، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال اگر ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کے لیے پیچھے سے ہٹ کر پڑھا جا سکتا ہے، اور ایسی صورت میں جو صورتیں میں نے ذکر کی ہیں ان صورتوں میں سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ معراج سیفی صاحب کہتے ہیں حضرت انشورنس کی کوئی پالیسی کرانا کیسا ہے؟ سود اپنی تمام شکلوں کے ساتھ حرام ہے، بس انٹرسٹ کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں، انٹرسٹ اپنی تمام شکلوں کے ساتھ حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ نوشاد رضا جمعی صاحب کہتے ہیں آج کل گھروں سے بے برکتی اور جن وغیرہ بھگانے کے لیے گھروں کے اندر جو چلہ کرایا جاتا ہے، یعنی سورہ بقرہ پڑھائی جاتی ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت حدیث میں ہے؟ بھئی سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے گھر کے سحر و آسیب بھاگ جاتے ہیں، اس کا ذکر حدیث میں ہے، لیکن حدیث تو اپنی جگہ ہے ہی ہے بالکل مسلم، لیکن ایک بات اور ہے، ہم گھروں سے جن بھوت پڑے چڑیل کو بھگانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے اسی گھر کے اندر ایسے شیطان بھی پیدا ہوتے، ایسے شیاطین بھی موجود ہوتے ہیں جن کو نہ نماز پڑھنی نہ روزہ رکھنا۔ بھئی پہلا چلہ ان کو بھگانے کا کیا جائے پہلا چلہ ان کو بھگائیے، جب یہ بھاگ جائیں گے تو شیطان تو اپنے آپ ہی نہیں آئے گا اس گھر میں۔ بس جو ذاکرین اور نیک لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، وہ نیک لوگ اس گھر میں رہ گئے، اور جو شیطان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ اللہ نہیں کرتا، وہ تو خود ہی شیطان ہے۔ پہلا چلہ، پہلا وظیفہ اس شیطان کو بھگانے کے لیے کیا جائے، وہ جنات والا شیطان جو ہے نا، اس کو بھگانے کے لیے سورہ بقرہ والا چلہ بعد میں کیا جائے۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے سمجھیے میری بات کو، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس گھر والے کو بیچارے کو بھگا دیں گے، بھائی یہ بے گھر ہو جائے گا، یہ نہیں ہے مطلب، بلکہ مطلب یہ ہے اس کی اس شیطانیت کو بھگائیے، اس کو نمازی بنائیے۔ پہلے خود شیطان آپ کے گھر میں موجود ہے، اور یعنی انسانی شکل میں موجود ہے، کبھی وہ بھائی ہوتا ہے، کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی خدا کی پناہ کوئی بھی ہوتا ہے۔ اس شیطان کو بھگانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ جنات والا شیطان جو ہے اس کو بھگانے کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ بات میری آپ مذاق میں نہ لے جائیے، میں نے بات بالکل صحیح کہی ہے، بھلے آپ کو مذاق لگ رہا ہے، مذاق نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس سے بڑا شیطان کون ہوگا بتائیں مجھے؟ یہ اپنے آپ میں خود ایک شیطان ہے، اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے، تو اس سے بڑا نافرمان یا اس سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ اللہ ہم سب کو شیطان بننے سے محفوظ رکھے۔ اچھا جی، نازش اختر صاحبہ، نماز میں رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا اور سجدہ لمبا کرنے کی نیت سے سجدے کی تسبیح 7 بار پڑھنا صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ رکوع کو اور لمبا کرنے کے طور پر اور بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی صحیح ہے۔ اور بہرحال نازش صاحبہ، سوال آپ کا اچھا ہے،
اور سزا لمبا کرنے کی فکر ہونی چاہیے ماشاءاللہ. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی کو سکون سے کہیے تو 7 بار میں بھی کافی لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں تو بہرحال 7 بار تک یا اس کے آگے بھی آپ جا سکتے ہیں. نازش اختر ہی دوبارہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب سوال آپ کو کیسے بھیجتے ہیں؟ مجھے کچھ سوال معلوم کرنے ہیں. بھائی جیسے آپ نے یہ والا سوال بھیجا ہے ایسے ہی بھیج دیجئے. بھئی یہ بھی تو آیا ہے آپ کا سوال. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ منظر عام پر لانا نہیں چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کا یوز کر لیجئے. واٹس ایپ نمبر دیکھ لیجئے اور واٹس ایپ پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں. اپنا نام ایڈریس وغیرہ بتا دیجئے. آپ کی اجازت ہوگی تو ہم اس کو یہاں منظر عام پر لے آئیں گے اور نہیں ہوگی آپ کی اجازت تو وہیں اس کا جواب دے کر آپ کو فارغ کر دیں گے انشاءاللہ. خیر بہرحال آج کا یہ ہمارا مختصر سوال جواب سیگمنٹ اور اس سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو سن کر عمل میں بھی لانا چاہیے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.